لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال جن فلموں میں صحابہ کی تمثیلیں بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں، چاہے عبد المطلب کی بنائی جائیں یا کسی کی بنائی جائیں، وہ بالکل ناجائز ہیں اور ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دنیا کا فاسق فاجر آدمی اس کو آپ بلال بنائیں، یہ کوئی بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، شوال میں عمرہ کیا، آپ کا حج تو افراد ہوگا لیکن ایک دم آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی یہاں سے پاکستان گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن بعد میں اعلان ہوا کہ بھی یہاں جو ہے 29 ہوئے، اگر اس کے پاکستان میں بھی 29 ہوئے، یہاں بھی 29 پورے ہو گئے تو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو اگر کم ہوتا تو روزہ رکھتا نا۔ رش کے دنوں میں حرم میں داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا مقصد پر سے رشتہ رہتا ہے، معذور ہوں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں، جہاں سے حمام بھی قریب ہو آپ چلے جائیں وہاں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، پھر آپ کو زخم ہے تو آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، وہ بھی نماز حرم کے اندر شامل ہے جو میدان میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے مکے میں رہتا ہے، اس نے شوال یا ذوالقعدہ میں 5 عمرے کیے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ دم تو تب ہے جب حج کرے گا، حج نہیں کرتا تو کوئی دم نہیں، چاہے 100 عمرہ کرے۔ اگر کسی نے شوال میں مرحوم کے لیے عمرہ کیا، کوئی دم نہیں اللہ کے بندے، دم تب ہوتا ہے جب حج کرو گے، حج ہی نہیں کرو گے دم کس بات کا؟ بھائی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو عید میلاد ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد، اور ایک عید الاضحیٰ ہے انشاءاللہ جو حج کے بعد آئے گی۔ اس کے علاوہ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے کسی عید کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا ہے، اور اسی طرح یہ عید میلاد جو ہے اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع صحابہ سے۔ باقی کوئی محبت کے دعوے کرے تو جھوٹے دعوے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ محبت تو نہیں ہے نا ہمارے دلوں میں، جب صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کون ہیں؟ بہرحال مرد عورت رمضان کے روزے میں جب کپڑے اتار کے ایک دوسرے بدلنے لگا تو اس نے جماع نہیں کیا لیکن نزول ہو تو اس کے لیے روزہ ایک روزہ کفارے کے طور پہ جو چھوڑا ہے وہ روزہ تو ختم ہو گیا، بعد میں روزہ رکھا۔ اگر ایک آدمی حج کی نیت سے آتا ہے، 8 ذی الحجہ کو ایئرپورٹ پر اترے، کوئی عمرہ لازمی نہیں، وہی 8 سے حج افراد کا احرام باندھ کے سیدھا مینا چلا جائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش یہی کرو کہ بلا وجہ قسم نہ کھانی پڑے، لیکن سچے ہو تو 1,00,000 دفعہ کھاؤ۔ اگر حرم میں کام کرنے والے 8 ذی الحجہ کو نیت سے ڈپٹی کے بعد حرم سے احرام باندھ کے بنا چلے ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔
اذان ہوتی ہے تو ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے 12 بجے کیوں ہوتی ہے، پہلی اذان یا دوسری؟ اصل اذان تو وہ ہے جب امام آگے بیٹھے گا تو اذان ہوگی، یہ تو اعلام ہے۔ میرا بھائی جیل میں ہے، اللہ پاک ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائیں، اس سے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ زیادہ پڑھے، کیونکہ وہ جیل میں ہے، وہ دکھی دل سے پڑھے گا۔ تو جب آدمی دل سے پڑھتا ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو مضطر کی پریشانیاں دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال میرا بھائی کوئی ایک لڑکی تو کافروں کی قید میں نہیں، ہزاروں کی تعداد، ہزاروں۔ حرم کے اندر عورتیں ایک دوسرے کی تصویر بناتی ہیں، بالکل ناجائز ہے حضرت۔ اب تو غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ راجہ داہر ہندو تھا جس نے سندھ پہ حکومت کی، مسلمانوں کی 3 لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں، اغوا کر کے جب اس کے پاس آئیں تو اس نے اپنے حرم میں داخل کر لیں اور زبردستی ان سے زنا بھی کرتا تھا، اسی لیے رکھی تھی۔ ان کو موقع ملا تو انہوں نے ایک پھٹے پرانے خط پہ، کاغذ پہ خط لکھا۔ اس وقت جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، اس کو خط لکھا کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور یہ ہندو راجہ ہے اور ہر رات ہمارے ساتھ زنا ہوتا ہے، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں جو ہماری عزت کی حفاظت کرے۔ حجاج نے فوراً محمد بن قاسم کو بلایا۔ محمد بن قاسم اس کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، اور عمر بھی 16 سال تھی، اور کہا کہ فوج لو اور یہاں سے جاؤ اور راجہ طاہر کی تختہ الٹ کے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالو، مسلمان لڑکیوں سے زنا کرتا ہے۔ وہاں سے بغداد سے محمد بن قاسم نے اونٹوں پہ سفر کیا، ہوائی جہاز نہیں تھے کہ شام کو پہنچ گیا، یا کاریں تھیں یا گاڑیاں تھیں، اونٹوں کا سفر کیا۔ اسی لیے آپ کے ملک میں جہاں جہاں محمد بن قاسم گزرتا گیا وہاں کھجوروں کے درخت ہیں، چونکہ وہ کھجوریں کھاتے تھے، گٹھلیاں پھینکتے گئے تو وہاں وہ کھجوریں ہوتی گئیں۔ تو سندھ کو باب الاسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں محمد بن قاسم داخل ہوا اور اپنی جرأت سے اور ہمت سے اس نے راجہ طاہر کو شکست دی۔